تیاری کریں. ہم آج تو کل مر ہی جائیں گے. ماں باپ کی خدمت کرنے کا تصور بناؤ, بیوی بچوں کی شریعت کے مطابق تربیت کرنے کا تصور بناؤ. دنیا میں ہم جس طرح جی رہے ہیں اس طرح ہم آئے ہی نہیں, ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. ہم جہاں پر, میرا تو لگتا ہے جب ہم جہاں ہماری پرورشیں ہوئی ہے, جب پلے بڑے, وہ ہماری سوچ ہی نہیں بنی ہے. یا تو پڑھانے کی سوچ بنتی ہے, کمانے کی سوچ بنتی ہے, قبر و آخرت کی سوچ ہی نہیں. میں نہیں کہتا کمانا نہیں چاہیے, لیکن کمانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کیوں کریں ہم لوگ؟ کمانے کے لیے عبادت کیوں چھوڑیں ہم لوگ؟ کمانے کے لیے نمازیں کیوں ادا کریں؟ کمانے کے لیے لوگوں کی حق تلفی کیوں کریں؟ کمانے کے لیے اللہ کی نافرمانی اور رسول پاک کی نافرمانی کیوں کریں بھائی؟ ایسی کمانی کس کام کی, ایسی روزی کس کام کی؟ تمہیں اللہ رزق دینے والا ہے, تم اس کی فرما برداری کرو, تمہیں رزق دے گا. واللہ خیر الرازقین. اپنے اندر تبدیلی لائیں اور اپنی زندگی کے ان گھڑیوں کو غنیمت جانیں, ایک ایک سانس کو غنیمت جانو. ایک ایک سانس قیمتی ہے. اگر ہم ایک بار اللہ کے ذکر کے لیے تو سبحان اللہ کہتے ہیں, اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے. کہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرنے کی نیت سے کہو سبحان اللہ, یعنی اللہ پاک ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. ایک درخت جنت میں اللہ لگا دیتا ہے. سبحان اللہ کہنے والے کے, جو سبحان اللہ کہتا ہے, کہو الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. 3 درخت انشاءاللہ جنت میں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. 3 درخت اور جنت میں انشاءاللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. 3 درخت اور جنت میں انشاءاللہ. یہ ان سانسوں کی قدر سمجھا. میری سانسیں چل رہی ہیں, میں ذکر کر سکتا ہوں اور مجھے میرے ذکر پر ثواب ملتا ہے. یہاں پر میں سلام کروں گا مجھے ثواب ملے گا, سلام کا جواب دوں گا مجھے ثواب ملے گا. یہ جیتے جی زندگی میں جہاں گناہ کرنے پر سزا مل سکتی ہے, اسی طرح نیکی کرنے پر ثواب ملتا ہے. پوچھا نہ جائے ہم سے, پوچھا گیا مر گئے, پوچھا گیا مر جائیں گے. اس امید, اس آس اور اس دعا کے ساتھ جیو, یا اللہ بے حساب جنت دے دے رہا. ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہیں. ہم کیا پڑھیں گے نامہ اعمال کو؟ پڑھنے کے لیے دیا جائے پڑھو, کیا پڑھیں گے؟ ایک پیج نہیں, ایک لائن نہیں, ایک ایک حرف ہمارے نامہ اعمال کا گناہوں سے بھرا ہوا ہے. رب کے حضور پڑھیں گے, اللہ کے حضور شرم کے مارے مارے نہ جائیں گے. بس اللہ رحمت کرے اور ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ دے دے. سوچ بھی تو ہو کہ مجھے بے حساب بخشش لینی ہے, اللہ کی رحمت لینی ہے, اللہ کو کرم لینا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور یہ دن دھاڑے گناہ کر رہا ہے. ایک شخص بار کا رسالت میں حاضر ہو کر کچھ اس طرح عرض کرتے, یا رسول اللہ جس وقت میں گناہ کر رہا تو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا, ہاں تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا. اسی وقت چیخ ماری اور ان کی روح نکل گئی, دم نکل گیا. خوف خدا کی وجہ سے ان کی جان نکل گئی. ہم لوگ کیسے لوگ, جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تو دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہے ہیں. اپنے رب کے دیکھنے سے ان کو شرم نہیں آتی, رب کی پکڑ سے ہمیں ڈر نہیں لگتا. چپ چپ کر گناہ کرتے, لوگوں سے ڈر ڈر کر گناہ کرتے, اور جانتے ہیں کہ نہ اللہ سے چھپا جا سکتا ہے, نہ اللہ کی پکڑ سے بھاگا جا سکتا ہے. جب اللہ پکڑے گا تو کوئی بچا نہیں سکے گا. یہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, ہم کو ہمارا رب مہلت دے رہا ہے کہ میرے بندے لوٹا, اے میرے بندے لوٹا, ورنہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس نے قوموں کی قومیں برباد کر دی, قوموں کی قوموں کو نیست و نابود کر دیا. سمندر بہا دیے گئے قوموں کے اوپر. کہاں ہے آج وہ قومیں؟ مٹ گئی. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے,
مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکہ اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چوکا نہ چہتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوب کا تلک ہوش میں اب تو آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، سڑک پار کرتے کرتے لوگ مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لوگ مر جاتے ہیں، جہاز گرتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں، سمندر پار کرتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں، ہارٹ فیل ہوتا ہے لوگ مر جاتے ہیں، گردے فیل ہو گئے لوگ مر گئے، پھیپھڑے خراب ہو گئے لوگ مر گئے، دل کی دھڑکن بند ہو گئی لوگ مر گئے، طرح طرح کی بیماری آئی لوگ مر گئے، کسی کو کینسر نے مار دیا، کسی کو ایکسیڈنٹ نے مار دیا، کسی کو ہارٹ اٹیک نے مار دیا، کسی کو برین ہیمریج نے مار دیا، طرح طرح سے لوگ مرتے چلے جاتے ہیں، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، جو مر گئے ان کے گھر یہیں رہ گئے، جو مر گئے ان کے پیسے یہیں رہ گئے، جو مر گئے ان کی دنیاوی لذتیں یہیں رہ گئی، کپڑے یہیں رہ گئے، ڈاکیومنٹ کی تمنا یہیں رہ گئی، سب کچھ یہیں رہ گیا۔ یاد رکھو جب گناہگار کا جنازہ اٹھا کر اسے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے، وہ چیخ رہا ہوتا ہے لوگوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ آگے عذاب میرا انتظار کر رہا ہے، قبر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور جب نیک آدمی کو قبرستان لے جایا جا رہا ہوتا کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، مجھے میری ان نعمتوں تک پہنچا دو جو میرا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کتابوں میں لکھی ہے یہ باتیں، ان کے میں خلاصے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے دلوں کے اندر مدنی انقلاب برپا کیجئے۔ ارے کب تک سن کر انسنی کرتے رہیں گے، کب تک اسی طرح مطلب کہ بیٹھ کے سنتے رہیں گے، جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے، کب نمازی بنیں گے، کب نیک بنیں گے۔